سفرنامہ وادی جنت نظیر از قلم احسن ریحان قسط نمبر 7۔ اب ہم لوگ شہر کے ایک خوبصورت سے علاقے میں تھے۔ واضح رہے اس علاقے کو خوبصورت اس وجہ سے نہیں کہا کہ وہاں بلند و بالا عمارتیں تھیں، جدید و عجیب اشیاء تھیں، گراں قیمت گاڑیاں تھیں، چکا چوند کر دینے والی عالیشان دکانیں تھیں، یا بہت عمدہ حکومتی انتظامات تھے، بلکہ اس کی خوبصورتی اور بلند مائگی اس کی سادگی میں پنہا تھی، اس کی صفائی ستھرائی میں، خاموشی میں، ایسے قبول شکل گھروں میں جن کی تعمیر میں ایک غیر معمولی یکسانیت نمایاں تھی، اور ہریالی سے مزین کھلیانوں میں مضمر تھی، نیز وہاں کی سبزہ خیز مٹی میں چھپی تھی۔ اس محلے میں ایک مکان کے باہر ٹریولر رک گیا۔ جب باہر اترے تو دروازے پر دراز قامت، شریف صورت، چھریری جسامت لیکن بارعب طبیعت کے مالک ایک صاحب، چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ سجائے، بدن پر کشمیری ثقافت کا ڈھیلا ڈھالا کرتا چڑھائے کھڑے تھے، جو شاید ہم لوگوں کے ہی استقبال کے لیے چشم براہ تھے۔ دراصل یہی ہم لوگوں کے میزبان تھے۔ بڑے پرتپاک انداز سے انہوں نے ملاقات کی اور اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر کی طرف چل دیے۔ گھر کے رہائشی حصے میں جانے کے لیے خوبصورت باغ سے ہوتے ہوئے گزرے، جہاں طرح طرح کی سبزیوں، مختلف پھلوں کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جزے چمن تھیں۔ جب ایک لکڑی کے دروازے سے ہوتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے تو منظر یکسر مختلف تھا، کیونکہ مکان کا بیرونی حصہ سادگی کے ساتھ محض قدرتی چیزوں سے مزین تھا، لیکن اندرون خانہ بڑی چونکا دینے والی آراستگی تھی، جو صاف ستھرا تو تھا ہی، ساتھ ہی جدید طرز تزئین کا بہترین نمونہ بھی تھا۔ ہر چیز انتہائی خوبصورت اور قیمتی تھی، جو بڑے سلیقے سے اپنی اپنی جگہ مرصع تھی۔ وہ ہم لوگوں کے کشادہ سے کمرے میں لے آئے تھے، جہاں زمین پر بالاستیعاب ایرانی قالین انتہائی شائستگی اور مہارت سے بچھے ہوئے تھے، اور دیواروں پر چمکدار لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ کھڑکیاں پردوں کے پیچھے روپوش تھی اور مرکزی حصے میں ایک جھومر بھی آویزاں تھا۔ الغرض یہ کمرہ بھی خاصا مزین تھا۔ کشمیر میں ایک رواج یہ ہے کہ مہمان کے سامنے 2 مرتبہ ناشتہ رکھتے ہیں، پہلی بار مختصر سا اور دوسری مرتبہ میں متنوع ترین۔ اور وہاں دسترخوان ہمارے علاقے کی بنسبت پتلا لیکن بہت لمبا ہوتا ہے، میٹروں کے حساب سے گول لپٹا رکھا رہتا ہے، جو بقدر ضرورت کھولتے ہیں۔ ہم لوگ دسترخوان ایسا پسند کرتے ہیں جس کی سطح چکنی اور غیر جاذب ہو، تاکہ گری ہوئی چیزیں اپنا نشان نہ چھوڑیں، لیکن وہاں بلا تکلف قالینی دسترخوان استعمال کیے جاتے ہیں جو انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ باہر کیف ایک پرتکلف ناشتہ لگایا گیا، جس کے گوشے گوشے میں خلوص و محبت کی جلوہ گری تھی۔ ابھی ان کے 3 صاحبزادگان بھی موجود تھے، جو بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے، بالخصوص سب سے چھوٹے والے، جن کی عمر کم و بیش 24 سال رہی ہوگی۔ یہ کافی خوش مزاج، کثیر الکلام، حسین البیان اور لطیف الخیال لگے۔ کسی سے بھی مل کر پہلی ملاقات کا یا انجانے پن کا احساس قطعاً نہیں ہوا۔ ہم لوگوں کو اب خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی، اس لیے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، اور جب ہم لوگ یہاں سے مغرب کے وقت رخصت ہوئے تو اس شرط کے ساتھ جانے دیا کہ رات کا کھانا یہیں کھانا ہے۔ باہر کیف یہاں سے نکل کر کچھ دور پر ایک اور گھر میں گئے، جو اپنے طرز تعمیر میں پہلے والے گھر سے خاصا مشابہ تھا۔ یہاں پر دل کی رغبت کے برخلاف مصلحت کا تقاضا قلم کی ڈوریں کھینچ رہا ہے، لہذا کچھ تفصیلات جو تذکرے کے منصب سے فروتر ہیں رفع قلم کر رہے ہیں۔ خیر، اندر جا کے گزشتہ مکان کی طرح خواتین زنانے حصے میں اور ہم لوگ ایک کمرے میں چلے گئے، جو صاف ستھرائی، نظافت اور سلیقہ مندی میں قابل رشک تھا۔ اندر جا کر سب سے پہلے مغرب ادا کی، جہاں صاحب مکان سے بھی ملاقات ہوئی، جو بڑی دلچسپ شخصیت کے حامل تھے۔ ان کی باتوں میں بیٹھ کر کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ یہ مولوی شکل کے تھے، وضاقتہ یکسر اسلامی تھی، پرنور چہرہ تھا، لمبی داڑھی اور بھاری جسم کے تھے۔ موصوف صرف عالمانہ شاعر سے آراستہ نہ تھے، بلکہ ندوۃ العلماء سے باقاعدہ فارغ التحصیل تھے۔ فکر وسیع تھی اور گفتگو باوزن۔ کشمیر کے خمیر سے انہیں بھی وصف ضیافت کا وافر حصہ ملا تھا، جو ان کے دسترخوان سے واضح تھا۔ وہاں ان کے صاحبزادے سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہاں سے فارغ ہو کر ہم لوگوں کا رخ حضرت بل کی طرف تھا۔ یہ ایک مقدس درگاہ مانی جاتی ہے۔ حضرت بل یا حضرت بال دونوں مستعمل ہیں۔ اس میں حضرت سے تقدس و حرمت کی طرف اشارہ ہے، اور بل مقام کو کہتے ہیں، یا بال ہے تو بال کنارے کو کہتے ہیں، کہ یہ درگاہ ڈل کے کنارے ہی پر تو واقع ہے۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے اس کی پرشکو سفید مرمری عمارت زیادہ اجاگر نہیں تھی۔ حضرت بل کے حوالے سے زیادہ معلومات میرے پاس نہیں تھی، اس لیے محض سیر و سیاحت کی نگاہ سے ہی دیکھا۔ وہاں جب پہنچے تو جماعت تیار تھی، نماز پڑھی، نماز کے بعد تھوڑا بہت ٹہل کر واپس ہو لیے، اور حسب وعدہ کھانا ان کے گھر پہ ہی کھایا۔ وہی لمبا دسترخوان، اور ہر ایک کے سامنے مختلف الاقسام گوشت بڑی بڑی پلیٹوں میں رکھا ہوا تھا۔
اس لذیذ عشائیے کے بعد کافی دیر تک مختلف حساس اور نازک موضوعات پر محو گفتگو رہے اور سب لوگوں نے باہم تبادلہ خیال کیا۔ رات بھی ان کے اصرار پر وہیں گزاری اور اگلی صبح ہوٹل سے تمام سامان لے کر مولانا یعقوب صاحب کے یہاں پہنچے، جہاں ناشتہ کر کے تمام لوگوں سے رخصت چاہی اور کشمیر سے واپسی کے لیے نکل پڑے۔ جب شہر سے کافی باہر آ گئے تب سب لوگوں نے خصوصاً چھوٹوں نے باصرار اس دل نشیں سرزمین میں ایک دن اور رکنا چاہا اور آخرکار واپس شہر سری نگر کے لیے ٹریولر مڑوا ہی لیا اور شہر کے پرانے حصے میں نوہٹا آ گئے، جہاں جامع مسجد اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں سمیت پرسکون کھڑی تھی۔ اس کی تعمیر کا آغاز سلطان سکندر نے 1394 عیسوی میں کیا تھا اور 1402 میں میر محمد ہمدانی کے عہد میں مکمل ہوئی۔ مسجد کے گرد سینکڑوں دکانوں پر مشتمل قطاریں ہیں جو مکمل طور سے مسجد کو محیط ہیں۔ مسجد قدیم طرز کے کسی عالیشان محل کی طرح ہے جس کے 3 دروازے ہیں اور سب سے بڑا دروازہ جسے شاہی گیٹ کہتے ہیں بالکل دیو قامت ہے۔ اس تاریخی مسجد کا 375 فٹ لمبا اور 370 فٹ چوڑا صحن ایرانی طرز تعمیر کی وجہ سے عین درمیان میں ہے اور اس کے وسط میں وضو کرنے کے لیے ایک وسیع عریض حوض ہے اور چاروں طرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جس کی غیر معمولی وسعت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں بیک وقت 33,000 سے زائد افراد نماز پڑھ سکتے ہیں، اور وہیں جا بجا لکڑی کے لمبے لمبے ستون لگے ہیں جو اوپر گنبدوں تک تمام ہوتے ہیں، جن کی تعداد 378 بتائی جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے ظہر وہیں ادا کی اور اطراف کی دکانوں میں بھی خاصا وقت صرف ہوا۔ بالآخر یہاں ٹہل چکنے کے بعد سری نگر سے 170 کلومیٹر دور ایک شدید کوہساری اور برفانی مقام کے لیے روانہ ہوئے جو گمری کے نام سے مشہور ہے۔ گمری کے قریب ایک برفیلے پانی کے جھرنے تک گئے اور وہاں برف پوش پہاڑوں کے حسین ترین مناظر سے لطف اندوز ہوئے۔ واپسی میں سونمرگ ہوتے ہوئے رات تک سری نگر پہنچ گئے اور اگلی صبح فجر کے وقت کشمیر کی اس جنت نظیر وادی کو خیر آباد کہتے ہوئے ریاست جموں کی جانب لے جانے والی پہاڑی سڑکوں پر آ گئے۔ کشمیر کا یہ یادگار سفر اب اپنے اختتام کی ابتدا کر رہا تھا اور ہفتہ بھر پابرکاب رہنے والے مسافرین بھی کچھ تھم سے گئے تھے۔ آرزو تو یہ تھی کہ اس صاف ستھری فضا، خوش اخلاق باشندوں، راہ چلتے سلام و کلام کی خوش الحانیوں اور ہمدرد معاشرے والی اس دلکش وادی میں ایسے مزید خوشگوار لمحات بسر کیے جائیں، لیکن بہرحال تمنا تو کہتے ہی اسے ہیں جو امکانی و غیر امکانی سطح سے بالاتر ہو، لہذا محض یہاں کی وہ یادیں ہی باقی رہیں جو صفحہ کرتاس پر اتار دیں یا کیمرے میں جس کی شبیہ محفوظ کر لیں۔ خیر، ہم لوگ بڑے تسلسل کے ساتھ چلتے رہے اور مختلف شہروں اور ریاستوں سے گزرتے رہے۔ پہلا قیام ایک پنجابی ہوٹل پر کیا، وہیں ظہر پڑھی اور کھانے کے بعد عصر بھی وہیں پڑھی اور پھر سفر شروع کیا۔ یہ سفر صرف دلکش مناظر کے سبب مزیدار نہیں تھا، بلکہ جب رفقائے سفر ہم مزاج اور ہم مذاق ہوں تو مزہ بڑھ ہی جاتا ہے۔ مغرب ایک پیٹرول پمپ پر پڑھی اور عشاء بھی چنڈی گڑھ کے بعد پنجاب کے سرحدی علاقے میں ایک تیر و تار پیٹرول پمپ ہی پر ادا کی، جہاں ٹریولر کا ٹائر بدلنے کی نوبت آ گئی اور جب اضافی پہیے کا دیدار کیا تو ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ بھی پنچر ہے۔ انہی سب مرحلوں میں دیر رات لبے سڑک انجان و سنسان علاقے میں کئی گھنٹے گزر گئے، لیکن بالآخر ڈرائیور صاحب کی محنتوں سے پہیہ بدل گیا اور ایک بار پھر ٹریولر ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اب رات کے 10:30 بج چکے تھے، لیکن ہم لوگ خلاف سابق کسی ہوٹل پر قیام پذیر نہیں ہوئے بلکہ چلتے رہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ڈرائیور صاحب دن بھر کے تھکے ہوئے پیچھے سیٹ پر لیٹے سو رہے تھے اور اب بھی ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ کچھ گھنٹوں بعد پوری بس میں صرف اب بھی اور ہم ہی جاگ رہے تھے، اب بھی ڈرائیونگ کی وجہ سے، اور ہم گوگل میپ کی مدد سے کہیں کہیں اصابت راہ کا یقین کر رہے تھے۔ بالآخر جب ہم لوگ مراد آباد پہنچے تو فجر کا وقت قریب تھا۔ رات بھر کی تھکن ایک پیالی چائے کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہوئی جاری۔